ایک امیر اور مغرور مالکن نے اپنی غریب ملازمہ کو سونے کی انگوٹھی چوری کرنے کے الزام میں بالوں سے پکڑ کر مارا۔ اسی ہاتھا پائی میں ملازمہ کے قمیض کا آستین پھٹ گیا اور اس کے بازو پر ایک پرانا جلنے کا نشان ظاہر ہوا۔ وہ نشان دیکھتے ہی مالکن کے ہاتھ بے اختیار رک گئے اور اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے وہ تمام مناظر گھوم گئے۔ مالکن کی نظر جیسے ہی اس نشان پر پڑی، اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ برسوں پہلے اس نے اپنی شہر کے ایک انتہائی پرتعیش اور مہنگے ترین علاقے میں واقع وہ عالیشان حویلی اپنی پرشکوہ عمارت اور شاہانہ طرز تعمیر کے ساتھ کھڑی تھی، جس کے مکینوں کا انداز زندگی کی انتہائی شاہانہ، مغرور اور تکبرانہ تھا۔ اس حویلی کی مالکن کا نام زویا بیگم تھا، جو اپنی بے پناہ دولت، اپنے رعب، اپنے سخت گیر رویے اور اپنے غصے کے لیے پورے علاقے میں مشہور تھی۔ زویا بیگم کا مزاج انتہائی چڑچڑا، بے رحم اور شفاق تھا۔ اسے اپنے ملازمین سے ذرا برابر بھی کوئی ہمدردی نہیں تھی اور وہ معمولی اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی انہیں شدید ترین سزا دینے اور ان کی تذلیل کرنے سے گریز نہیں کرتی تھی۔ حویلی کی در و دیوار اس کے غرور کی گواہی دیتے تھے اور وہاں کام کرنے والا ہر ملازم اس کے سائے سے بھی خوف زدہ رہتا تھا۔ اسی حویلی کے باورچی خانے میں اور گھر کے دیگر انتہائی مشقت طلب کاموں کے لیے ایک کم عمر لڑکی، جس کی عمر بمشکل 14 برس تھی، صبح سویرے سے لے کر رات گئے تک کام کرتی تھی۔ اس معصوم اور غریب بچی کا نام فضا تھا۔ فضا ایک نہایت غریب، بے سہارا اور یتیم گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جس کی ماں شدید بیماری کی وجہ سے بستر پر پڑی تھی۔ فضا کی ماں پھیپھڑوں کا عارضہ لاحق تھا اور وہ دن رات کھانستی رہتی تھی۔ گھر کا خرچ اٹھانے، ادویات کا انتظام کرنے اور 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے وہ زویا بیگم کی اس عالیشان حویلی میں انتہائی کم روپوں پر نوکری کرنے پر مجبور تھی۔ فضا ہر صبح منہ اندھیرے اٹھتی، اپنی بیمار ماں کو پانی پلاتی اور پھر میلوں کا طویل اور کٹھن سفر پیدل طے کر کے اس حویلی تک پہنچتی۔ فضا کا جسم کمزور اور چہرہ نہایت معصوم تھا، لیکن اس کے اندر کا دکھ اور اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی اداسی اس کے چہرے سے کہیں زیادہ گہری اور تکلیف دہ تھی۔ وہ سارا دن فرش دھوتی، برتن صاف کرتی اور بھاری بھرکم کام سر انجام دیتی رہتی تھی، لیکن زویا بیگم کی نظر میں فضا ہمیشہ سے ایک شک کا مرکز تھیں۔ وہ اسے ہر وقت شک اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور اسے لگتا تھا کہ فضا کی نیت خراب ہے اور وہ گھر سے کچھ نہ کچھ چرانے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ حویلی میں کام کے دوران زویا بیگم کا ہر قدم فضا کی ہر حرکت پر کڑی نظر رکھتا تھا۔ زویا بیگم کو فضا کا غریب ہونا ہی اس کا سب سے بڑا جرم لگتا تھا اور وہ اس غریب بچی کو ہر وقت طعنے دیتی رہتی تھی کہ غریب لوگ ہمیشہ چور ہوتے ہیں اور ان کی نیت کبھی صاف نہیں ہوتی۔ فضا بیچاری خاموشی سے اپنے آنسو پی لیتی اور اپنی بیماری کا چہرہ یاد کر کے ہر ظلم برداشت کر لیتی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اسے اس نوکری سے نکال دیا گیا تو اس کی بیماری اور ادویات کے بغیر مر جائے گی۔ زویا بیگم کے دل میں دراصل ایک پرانا اور گہرا زخم تھا، جس نے اس کے اندر کی ساری نرمی اور محبت کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ وہ راتوں کو جاگتی رہتی تھی اور ماضی کی تلخ یادیں اسے سونے نہیں دیتی تھیں۔ اپنی اسی اندرونی کھوکھلے پن اور تکلیف کو چھپانے کے لیے اس نے دولت اور تکبر کا لباڑا اوڑھ رکھا تھا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ ایک روز دوپہر کا وقت تھا
اور گرمی کی شدت سے حویلی کا ماحول انتہائی بوجھل اور گھٹن زدہ ہو رہا تھا۔ سورج آگ برسا رہا تھا اور حویلی کے تمام ملازمین اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ زویا بیگم اپنی وسیع و عریض خوابگاہ میں ایک بڑے اور خوبصورت آئینے کے سامنے کھڑی اپنی قیمتی اشیاء، اپنے بھاری زیورات اور اپنے پہناوے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے کسی بڑی اور شاہانہ تقریب میں جانا تھا، اس لیے اس نے اپنے تمام قیمتی زیورات نکال کر اپنی سنگھار میز پر رکھے ہوئے تھے۔ اچانک اس کی نظر میز پر پڑی تو اسے اپنی وہ سونے کی نہایت قیمتی اور بھاری انگوٹھی دکھائی نہ دی جو اس نے کچھ دیر پہلے ہی وہاں پر رکھی تھی۔ یہ انگوٹھی خالص سونے اور قیمتی ہیروں سے جڑی ہوئی تھی اور زویا بیگم کو بے جدید اور بہت بے حد عزیز تھی۔ انگوٹھی غائب دیکھ کر زویا بیگم پارا آسمان کو چھونے لگا اور وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئیں۔ اس نے سارا کمرہ چھان مارا، ہر دروازہ، ہر در و دیوار اور ہر کونا دیکھ لیا، لیکن وہ انگوٹھی کہیں نہیں ملی۔ اس کا سارا غصہ اور سارا شک سیدھا فضا پر اترا، کیونکہ کچھ دیر پہلے فضا اس کمرے میں صفائی کرنے کے لیے آئی تھی اور اس نے میز کے ارد گرد کا فرش صاف کیا تھا۔ زویا بیگم کا دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ چیختی چلاتی اور بربھلا کر کہتی ہوئی تیزی سے باورچی خانے کی طرف بھاگی، جہاں فضا گرمی میں پسینے سے شرابور دوپہر کے کھانے کے برتن دھو رہی تھی اور اس کے ہاتھ صابن سے بھرے ہوئے تھے۔ زویا بیگم نے باورچی خانے کے دروازے پر پہنچتے ہی بغیر کسی تصدیق اور بغیر کسی ثبوت کے فضا پر چوری کا سنگین الزام عائد کر دیا۔ فضا جو اپنے کام میں مگن تھی، اپنی مالکن کی اتنی خوفناک اور گرجدار آواز سن کر بری طرح لرز گئیں۔ زویا بیگم نے انتہائی سخت اور کاٹدار لہجے میں کہا کہ تو نے میرے سونے کی انگوٹھی چرائی ہے جو تو نے میرے کمرے کی صفائی کے دوران ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھائی تھی۔ فضا اپنی بے گناہی کی دہائیاں دیتی رہی۔ وہ زویا بیگم کے قدموں میں گر گئی۔ وہ زاروں کی طرح روتی رہی اور اپنی غریبی کا واسطہ دے کر قسمیں کھا کر کہتی رہی کہ بیگم صاحبہ، میں نے کچھ نہیں چرایا، میں غریب ضرور ہوں لیکن چور نہیں ہوں، میں تو صرف صفائی کر کے وہاں سے فوراً آ گئی تھی۔ میری بیمار ماں نے مجھے کبھی حرام کا نوالا نہیں کھلایا۔ آپ چاہیں تو میری تلاش لے لیں، میرے کپڑے چیک کر لیں، لیکن مجھ پر یہ تہمت نہ لگائیں۔ لیکن زویا بیگم کی آنکھوں پر دولت، غرور اور تکبر کی پٹی اتنی سختی سے بندھی تھی کہ اسے اس معصوم بچی کے آنسو اور اس کی سسکیاں ذرا برابر بھی متاثر نہیں کر رہی تھیں۔ وہ فضا کے پاس پہنچی اور انتہائی بے دردی سے اس کے الجھے ہوئے بالوں کو زور سے کھینچ کر اسے زمین پر گرا دیا۔ فضا درد سے چیخ اٹھی اور اس کے سر میں شدید تکلیف ہونے لگی، لیکن زویا بیگم کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ وہ اسے مارنے لگی، اسے ٹھوکریں ماریں اور اسے اپنی بات ثابت کرنے کا کوئی ایک بھی موقع نہ دیا۔ فضا روتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی اور مسلسل اپنی صفائی پیش کر رہی تھی کہ اس نے وہ سونے کی انگوٹھی نہیں دیکھی، لیکن زویا بیگم پر جیسے کوئی جنون سوار تھا۔ اس ہاتھا پائی اور کھینچا تائنی نے دوران زویا بیگم کے ہاتھوں کی شدت اور سختی سے فضا کی قمیض کی دائیں آستین بری طرح پھٹ گئی اور اس کے کندھے کے نیچے کا حصہ مکمل طور پر ننگا ہو گیا۔ اس ننگے بازو پر ایک بہت پرانا اور گہرا جلنے کا نشان نمایاں تھا جو کسی لوہے کی گرمی چیز سے جلنے کی وجہ سے بنا تھا اور جو بچپن کے کسی ہولناک حادثے کی یادگار معلوم ہوا تھا۔ زویا بیگم کا ہاتھ جو اس وقت پوری طاقت سے فضا کے بالوں کو جکڑے ہوئے تھا، اچانک وہیں ہوا میں ہی رک گیا اور اس کے جسم میں جیسے کسی نے بجلی دوڑا دی ہو۔
اس کی آنکھیں اس پرانے اور گہرے جلنے کے نشان کو دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور اس کا سارا غصہ، سارا غرور، ساری چڑچڑاہٹ ایک ہی لمحے میں سرد پٹی پڑ گئی۔ اس نشان کو دیکھتے ہی زویا بیگم کے دماغ میں ماضی کی وہ پرانی اور دھندلی یادیں کسی خوفناک طوفان کی طرح امنڈ آئیں، جو اس نے پچھلے سالوں سے اپنے سینے میں دفن کر رکھی تھیں۔ اسے وہ دن اور وہ کالی گھڑی یاد آئی جب وہ 9 سال پہلے اپنی چھوٹی سی پھول جیسی بیٹی کے ساتھ ایک بڑے ہسپتال میں موجود تھیں۔ اس کی بیٹی، جس کی عمر اس وقت محض 5 برس تھی، وہ انتہائی شوخ اور چنچل بچی تھی۔ زویا بیگم کو یاد آیا کہ اس ہسپتال جانے سے صرف ایک روز قبل وہ اپنے باورچی خانے میں کام کر رہی تھی اور اس کی 5 سالہ بیٹی اس کے ارد گرد دوڑ رہی تھی۔ زویا بیگم کے ہاتھ میں ایک انتہائی گرم سلاخ تھی اور اچانک بچی اس سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں وہ گرم اور دہکتی ہوئی سلاخ بچی کے دائیں بازو پر بالکل کندھے کے نیچے لگ گئی تھی اور وہاں ایک گہرا زخم بن گیا تھا۔ بچی بری طرح روئی اور زویا بیگم نے تڑپ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا تھا، اور وہ خود بھی اپنی اس غلطی پر گھنٹوں روتی رہی تھیں۔ اسی زخم کے علاج اور پٹی کے لیے وہ اگلے روز اپنی اس 5 سالہ بیٹی کو لے کر اس بڑے ہسپتال میں گئی تھیں، جہاں اچانک ایک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ ہسپتال کے ایک حصے میں اچانک بجلی کی خرابی کے باعث شدید آگ بھڑک اٹھی۔ ہر طرف چیخو پکار اور بھگدڑ مچ گئی۔ دھوئیں کے سیاہ بادلوں نے پورے ہسپتال کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے دیوانہ وار بھاگنے لگے، اور اس قیامت خیز ہجوم میں اور دھوئیں کی تاریکی میں زویا بیگم کے ہاتھ سے اس کی اس 5 سالہ بیٹی کا ہاتھ چھوٹ گیا تھا۔ اس نے بہت چیخا، بہت تلاش کیا، لوگوں کی منتیں کیں، لیکن وہ بچی اس ہجوم میں کہیں گم ہو گئی اور پھر کبھی نہیں ملی۔ زویا بیگم اس حادثے میں اپنی بیٹی سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی، اور وہی دکھ، وہی صدمہ اسے اندر سے کھا گیا تھا، جس نے اسے ایک مغرور اور سخت گیر عورت بنا دیا تھا۔ آج وہی مخصوص نشان بالکل اسی جگہ، اسی جسامت اور اسی شکل میں اس 14 سالہ غریب ملازمہ کے بازو پر دیکھ کر زویا بیگم کی روح تک کانپ گئی۔ اس نشان کی بناوٹ اور اس کی جگہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی اس کی گمشدگی بچی کے بازو پر تھی۔ زویا بیگم کا دل شدت سے اور اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ اسے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی زبان سے ایک لرزہ خیز اور دل چیر دینے والی چیخ نکلی، اور اسے محسوس ہوا کہ وقت کا پہیہ تیزی سے 9 سال پیچھے گھوم گیا ہے۔ زویا بیگم کے ہاتھوں کی گرفت، جو فضا کے بالوں پر تھی، بالکل ڈھیلی پڑ گئی، اور وہ بے جان ہو کر پیچھے کی طرف لڑکھڑا گئیں اور زمین پر گر گئیں۔ فضا، جو خوف زدہ ہو کر زمین پر پڑی تھی اور مار کے ڈر سے اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، اس نے حیرت سے آنکھیں کھول کر اپنی مالکن کی طرف دیکھا، جس کے چہرے کا رنگ مکمل طور پر پیلا پڑ چکا تھا، اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک نہ رکنے والی جھڑکی لگی، جس کا بیگم جسم لرز رہا تھا۔ اس نے اپنے کانپتے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے آگے بڑھ کر فضا کے اس بازو کو چھوا جہاں وہ جلنے کا نشان تھا، اور سسکی بھرتے ہوئے روتی ہوئی آواز میں فضا سے پوچھا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ نشان تمہارے بازو پر کیسے آیا؟ تم کون ہو اور یہ نشان تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ فضا، جو پہلے ہی بہت ڈری ہوئی تھی اور اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا، وہ روتے ہوئے بولی کہ بیگم، یہ نشان تو پیدائشی نہیں ہے، بلکہ یہ بچپن کا ایک حادثہ ہے۔ میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو وہ مجھے ایک بڑے ہسپتال کے باہر روتے ہوئے ملی تھیں، جہاں اس دن بہت بڑی آگ لگ گئی تھی۔
میری ماں نے مجھے پالا ہے، میں ان کی سگی بیٹی نہیں ہوں۔ وہ مجھے اس دن اس ہسپتال کے ہنگامے اور دھوئیں سے بچا کر اپنے گھر لے گئی تھیں اور انہوں نے ہی مجھے فضا کا نام دیا تھا۔ میری اصلی ماں کا مجھے کچھ نہیں پتہ کہ وہ کہاں ہے، بس یہ جلنے کا نشان مجھے یاد دلاتا ہے کہ میں کسی اور کی امانت ہوں۔ زویا بیگم یہ الفاظ سن کر دھاڑیں مار کر رونے لگی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور آسمان اس کے سر پر گھومنے لگا۔ اسے مکمل طور پر یقین ہو گیا تھا کہ یہ 14 سالہ غریب اور مجبور لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی سگی بیٹی ہے، جو 9 سال قبل ہسپتال کی اس آگ اور بھگدڑ میں اس سے بچھڑ گئی تھی، اور آج وہ لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی جسے وہ اپنی حقیر ملازمہ سمجھ کر دن رات ظلم کا نشانہ بناتی رہی، اور جسم پر اس نے آج چوری کا انتہائی گھٹیا الزام لگایا، اسے بالوں سے پکڑ کر مارا تھا۔ زویا بیگم کی پوری حویلی، اس کا سارا غرور اور اس کی ساری دولت اس وقت اسے ایک تاریک اور غلیظ قید خانے کی طرح محسوس ہونے لگی۔ فضا جو اپنی مالکن کے اس عجیب رویے کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھی، اس نے ہمت کر کے پوچھا کہ بیگم صاحبہ، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ میں نے وہ انگوٹھی نہیں چرائی، آپ مجھے قانون کے رکھوالوں کے حوالے نہ کریں۔ زویا بیگم نے اپنے آنسو پوچھتے اور فضا کو زور سے اپنے سینے سے لگایا۔ اس کی ممتا جو پہلے 9 سال سے مردہ پڑی تھی، وہ اچانک جاگ اٹھی تھی۔ اس نے فضا کا ماتھا چوما، اس کے آنسو صاف کیے اور روتے ہوئے کہا کہ تم میری بیٹی ہو، تم میری وہی گمشدہ بیٹی ہو جسے میں نے 9 سال پہلے اس ہسپتال میں کھو دیا تھا۔ یہ جلنے کا نشان میں نے ہی غلطی سے باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے تمہیں لگایا تھا۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، میں نے اپنی ہی اولاد پر کتنا بڑا ظلم کیا۔ فضا یہ سب سن کر سکتے میں آ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو عورت اسے اتنی بے دردی سے مار رہی تھی وہ اس کی سگی ماں ہے۔ بیگم نے حویلی کے تمام ملازمین کو فوراً وہاں سے چلے جانے کا حکم دیا اور فضا کو اپنے ساتھ لے کر اپنی خوابگاہ میں آ گئی۔ اس نے فضا کو اپنے نرم بستر پر بٹھایا اور اسے پانی پلایا اور اس کے پھٹے ہوئے لباس کو دیکھ کر خود کو کوسنے لگیں۔ زویا بیگم کو احساس ہوا کہ یہ انگوٹھی کا الزام صرف ایک ڈرامہ تھا جو اس کے اپنے ہی غرور اور اندھے پن نے رچایا تھا۔ فضا کو وہیں بٹھا کر دوبارہ اس کی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آ گئی، اور جب اس نے میز کے پیچھے پڑے ہوئے موٹے قالین کے کنارے کو اٹھا کر دیکھا تو وہ سونے کی انگوٹھی وہیں گری پڑی تھی۔ زویا بیگم نے وہ انگوٹھی فضا کے قدموں میں رکھ دی اور ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگنے لگی۔ فضا نے روتے ہوئے اپنی سگی بیٹی کو گلے لگایا۔ اس رات حویلی میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ زویا بیگم کا سارا غرور اور تکبر ہمیشہ کے لیے خاک میں مل چکا تھا۔ اس نے اس غریب عورت کا بھی سراغ لگایا تھا جس نے 9 سال تک فضا کو پالا تھا اور اس سے بہترین علاج کے لیے ایک بڑے ہسپتال میں منتقل کروا دیا۔ زویا بیگم نے اس عورت کا تا حیات شکریہ ادا کیا جس نے اس کی بیٹی کو سڑکوں پر رلنے سے بچایا اور اسے ایک اچھی پرورش دی۔ فضا کی زندگی اب مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ وہ اب اس حویلی کی کوئی غریب ملازمہ نہیں بلکہ اس کی اکلوتی وارث اور مالکن بن چکی تھی۔ زویا بیگم نے اپنی تمام دولت اور جائیداد فضا کے نام کر دی اور اس کی تعلیم کے لیے بہترین اساتذہ کا بندوبست کیا۔ زویا بیگم نے اپنے ماضی کی تمام غلطیوں سے توبہ کر لی اور وہ اب اپنے تمام ملازمین کے ساتھ انتہائی نرمی اور محبت سے پیش آنے لگی۔ فضا نے اپنی سگی ماں کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کیا اور اس حویلی میں اب غرور کے بجائے محبت اور احساس کا راج تھا۔ یہ سارا واقعہ
اس بات کا ثبوت تھا کہ قدرت اپنے فیصلے کس طرح کرتی ہے، انسان کے سامنے لاتی ہے، اور تکبر کا انجام ہمیشہ پشیمانی اور ندامت ہی ہوتا ہے۔ زویا بیگم اور فضا کی یہ کہانی ایک ایسا سبق بن گئی جسے حویلی کے در و دیوار نے ہمیشہ کے لیے اپنے اندر محفوظ کر لیا، اور وہ دونوں ماں بیٹی اب اپنی بقیہ کی زندگی ایک دوسرے کی محبت اور سائے میں خوش و خرم گزارنے لگیں۔ زویا بیگم نے اپنی دولت کو غریبوں کی فلاح بہبود کے لیے وقف کر دیا، اور فضا کی وہ بیمار مانمو بولی ماں صحت یاب ہو کر اسی حویلی میں ان کے ساتھ عزت و احترام کی زندگی بسر کرنے لگی، اور اس طرح ایک بچھڑی ہوئی بیٹی اور ایک پچھتائی ہوئی ماں کا ملاپ ہمیشہ کے لیے ان کی اندھیری زندگیوں کو روشن کر گیا۔ انسان کو اپنی دولت اور طاقت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تکبر انسان کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دیتا ہے جس سے اسے دوسروں کا دکھ نظر نہیں آتا۔ زویا بیگم کے تکبر اور غصے نے اسے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ وہ بے گناہ غریب بچی پر چوری کا جھوٹا الزام لگا کر اسے بے دردی سے مارنے لگی، جو در حقیقت اس کی اپنی سگی بیٹی تھی۔ یہ واقعہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ قدرت اپنے فیصلے انوکھے انداز میں کرتی ہے، اور مکافات عمل انسان کے سامنے ضرور آتا ہے۔ غریبوں، یتیموں اور ماتحتوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور ہمدردی کا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ کو تکبر ناپسند ہے، اور مغرور انسان کو آخر کار اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ سچی خوشی صرف دولت میں نہیں بلکہ درگزار اور محبت میں پوشیدہ ہے۔ دوستو، اللہ حافظ۔